السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں انتقام کی آگ میں جلتے وجود کی کہانی، جسے کے بارے میں سوچ کر بھی کب کبھی طاری ہو جائے۔ موت کا انتقام۔ رات کا تقریباً 8 بج رہے تھے، برف باری بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس اندھیری سڑک پہ رائفل شیرڈن محسوس کر رہا تھا کہ اس کی نئی کار پھسل سکتی ہے، کیونکہ تاڑکول کی بنی اس سڑک پر اب برف کی تہہ جم رہی تھی۔ برف کے گالے کار کی ونڈ اسکرین سے ٹکرا رہے تھے۔ قریب کے ایک چھوٹے سے شہر کا ریڈیو اسٹیشن پر محکمہ موسمیات کا نمائندہ آئندہ چند گھنٹوں میں تقریباً 8 سے 10 فٹ برف پڑنے کی توقع ظاہر کر رہا تھا۔ سڑک پہ نظر جمائے شیرڈن نے آہ بھری۔ وہ 48 برس کا کنوارا شخص تھا، جس نے اپنی زندگی کمپیوٹر کی صفری سیلز مین کے طور پہ گزاری تھی۔ وہ شہر شہر پھرتا اور اپنی کمپنی کی مصنوعات فروخت کرنے کی کوشش کرتا۔ سال کا بیشتر وقت اسے سڑکوں پہ سفر کرتے ہوئے گزارنا پڑتا تھا۔ ہائی وے کے کنارے قصبوں میں بنی معمولی ہوٹلوں میں راتیں گزارنا پڑتیں۔ پورے خاندان میں صرف ایک بھائی رہ گیا تھا، جو اس وقت ایک بڑے شہر میں رہائش پذیر تھا۔ باقی سب اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ جب سارے دوست احباب بیوی بچے والے ہو گئے تو شیرڈن صرف سڑک کا ہو کے رہ گیا، جن سے مخالف کے ذکر سے ہی اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگتی تھی۔ وہ ان کے سائے سے بھی بتکتا تھا، اس لیے دوسرے سیلز مینوں کے ساتھ بار میں بیئر پیتا، رات کسی ہوٹل کے کمرے میں تنہا نیند کے مزے لیتا ہے۔ اس کی کار اچانک گڑھے کے اوپر سے گزری تو بری طرح اچھلی۔ شیرڈن ایک تجربہ کار ڈرائیور تھا۔ اس نے ایک دم بریک دبانے کی غلطی کرنے کے بجائے اسٹیئرنگ وہیل کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ لہراتی ہوئی کار سڑک کے کنارے کی طرف پھسل رہی تھی، جہاں ایک بڑا گدھا منہ کھولے بیٹھا تھا۔ شیرڈن کی کوشش سے کار اس گڑھے میں گرنے سے بال بال بچ گئی اور جلدی اصل سڑک پہ واپس آ گئی۔ سڑک پہ آتے ہی اس نے دوبارہ کار کی رفتار بڑھا دی۔ جوں ہی کار کی ہیڈ لائٹس سامنے فوکس ہوئیں تو ایک حیران کن منظر اس کا منتظر تھا۔ اسے اپنے سامنے سڑک پہ ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ پہل تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا کہ وہاں کوئی عورت کھڑی ہے۔ اس کا پہلا تاثر یہی تھا کہ یہ سب اس کا وہم ہے، کوئی سحراب ہے جو گرتی برف اور سیاہ اندھیری رات کی وجہ سے بنا ہے۔ مگر نہیں، وہاں سڑک کے درمیان یقیناً ایک سرخ بالوں والی خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اس نے ٹرنچ کوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں اونچی ایڑی والے کالے جوتے تھے۔ وہ ان عورتوں کی طرح نظر آ رہی تھی جو عموماً ناولوں کے سرِ وقت پہ نظر آتی ہیں۔ اس دفعہ اس نے بریک زور سے دبائی، اور ورنہ کار اس عورت کو رون کر رکھ دیتی۔ وہ پھسلتی ہوئی اس عورت سے بامشکل 3 فٹ دور جا کے رکی۔ شیرڈن کا پہلا رد عمل شکر ادا کرنے والا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل پہ ٹکا دیا اور سکون کی ایک لمبی سانس بھری۔ اس کا سارا بدن اینٹ رہا تھا، کیونکہ وہ عورت یقیناً مر سکتی تھی۔ اچانک تیز ٹھنڈی یک ہوا اور برف کے گالے کار کے اندر در آئے۔ پیسنجر سائٹ کا دروازہ کھل گیا تھا۔ شیرڈن نے چونک کر اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ عورت اندر آ گئی، کچھ بولے بغیر آرام سے بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ شیرڈن نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ڈیش بورڈ کی زرد روشنی میں اس کے نقوش نہایت دلفریب اور قیامت خیز نظر آ رہے تھے۔ وہ فنکاری اور مہارت سے سنگ مرمر کا تراشا ہوا کوئی مجسمہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے ٹمٹماتے ہوئے چمکدار سرخ بال اس کے چہرے کے حسن کو مزید بڑھا رہے تھے۔ آرام سے بیٹھنے کے بعد اس کی طرف مڑی اور دھیمے لوچدار آواز میں بولی، میرے خیال میں اس طرح سڑک کے بیچوں بیچ کار کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ شیرڈن نے بوکھلا کے کار دوبارہ آگے بڑھا دی۔ سڑک کے دونوں طرف مکانوں کی کھڑکیاں برف باری کے دھندلکوں میں کھوسی گئی تھیں۔ کار کا ہیٹر ان کو مناسب حرارت دے رہا تھا۔ ریڈیو پہ ہیجان انگیز موسیقی بج رہی تھی، جس نے برف باری اور طوفان کی پیشین گوئی کو ذہن سے نکال دیا تھا۔ وہ تو اس وقت صرف ان نشیلی آنکھوں کے متعلق سوچ رہا تھا جو ان ناولوں پہ بنی ہوتی تھیں، جو اس نے اپنی نوعمری کے زمانے میں پڑھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس عورت نے ایک سگریٹ نکالا اور اپنے نرم سرخ لبوں میں دبا لیا۔ اسے سلگانے کے بعد اس نے اپنا سر
نشست پہ ٹکا لیا اور ایک گہرا کش لیا۔ شیرڈن نے ایسے کرتے پہلی کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا تمہاری کار خراب ہو گئی ہے؟ آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں، وہ بولی، اور اب تم شاید مدد کے لیے کسی قریبی قصبے میں پہنچنا چاہتی ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو تمہارا رخ غلط سمت میں ہے۔ قریبی قصبہ تو پیچھے رہ گیا، اب آگے آبادی بہت دور ہے۔ کیا تم تنہا سفر کر رہی ہو؟ اس نے دوبارہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور دل کو گدگداتی ہوئی آواز میں بولی، ہاں میں اکیلی ہوں۔ شیرڈن کچھ دیر خاموشی سے محتاط انداز میں کار چلاتا رہا۔ اس کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھے۔ اس وقت وہ ایک خطرناک ڈھلوان پر سے گزر رہا تھا جب ریڈیو پر اناؤنسر کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہی تھی، یوں محسوس ہوتا ہے آج رات پولیس کو بہت زیادہ مصروف رہنا پڑے گا۔ اس کی وجہ صرف موسم اور برف باری طوفان نہیں بلکہ اس کی وجہ ایک قتل کی واردات بھی ہے۔ پولیس کے مطابق مقامی بزنس مین جان ٹی سلون کو کسی نے 20 منٹ پہلے اپنے اپارٹمنٹ میں قتل کر دیا۔ ایک عینی شاہد نے اپارٹمنٹ میں 2 گولیوں کی چلنے کی آواز سنی، پھر ایک حسین جوان عورت کو سلون کے اپارٹمنٹ سے نکل کے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔ عینی شاہد نے بتایا ہے کہ یہ عورت سلون کی بیوی سے 100% مشابہت رکھتی تھی جس کا نام شارلٹ تھا۔ پولیس کے مطابق یہ ناممکن ہے کیونکہ سلون کی بیوی شارلٹ گزشتہ سال کشتی کے حادثے میں ڈوب کر مر چکی ہے، مگر عینی شاہد کا اصرار ہے کہ سرخ بالوں والی عورت جو آج سلون کے اپارٹمنٹ سے نکلی وہ سلون کی مرنے والی بیوی شارلٹ کی ہے۔ اب واپس آئیں اور میوزک کا باقیہ پروگرام سنیں۔ شیرڈن کو حیرت اور خوف کا ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کے ذہن میں اناؤنسر کی آواز گونج رہی تھی، خوبصورت عورت، سرخ بال۔ اس نے چونک کے اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ بولی، اس طرح مت دیکھو، میں تمہیں مشکل سے نجات دلا دیتی ہوں۔ ہاں، میرا نام ہی شارلٹ اسٹون ہے۔ تم؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اناؤنسر تو کہہ رہی تھی کہ سرخ بالوں والی وہ حسینہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی کہ میں مر چکی ہوں، ہاں میں مر چکی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کے شیرڈن کا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ اس وقت یہ بات سن کر اسے محسوس ہوا کہ وہ اس ویرانے میں کتنا تنہا ہے اور طوفان کتنا ظالم ہے۔ وہ اس کار کے اندر اپنے آپ کو ایک عورت کے ساتھ کتنا غیر محفوظ سمجھ رہا تھا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں کچھ آرام کی ضرورت ہے، شیرڈن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسٹر شیرڈن، تم مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو۔ میں تمہیں بہلا نہیں رہا ہوں، بلکہ اتنا کہتے ہوئے وہ ایک دم حیرت کے مارے اچھل پڑا۔ مگر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ اس کی یاقوتی ہونٹوں پہ دل فریب مسکراہٹ تھی۔ مگر میں نے تو ابھی تک تمہیں اپنا نام بتایا ہی نہیں، اور یہاں ایسی کوئی چیز بھی نہیں جس سے تم میرے نام کا اندازہ لگا سکو۔ شارلٹ نے سگریٹ کا ایک اور گہرا کش لیا اور بولی، میں نے کہا نا مسٹر شیرڈن، میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اور دوبارہ بولی، مگر معلوم نہیں کہ سب کیسے ہوا۔ کیا؟ میری موت؟ اوہ، محسوس ہوتا ہے کہ تم ابھی تک میری بات پر یقین نہیں کر رہے ہو۔ شیرڈن نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، تقریباً 8 میل آگے ایک قصبہ ہے، میں تمہیں وہاں کسی ریسٹورانٹ پر چھوڑ دوں گا، تم وہاں سے مدد حاصل کر سکتی ہو، میں اپنے راستے پہ چلا جاؤں گا۔ شارلٹ نے اپنی دل نشین انگلیوں سے اس کا ماتھا چھوا اور اپنی مغمور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہی وجہ ہے کہ تم آج تک اکیلے اور تنہا پھر رہے ہو مسٹر شیرڈن، تم کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، ہاں، خاص طور پہ مردہ لوگوں سے۔ ہو سکتا ہے دراصل تم مر چکے ہو۔ سستے قسم کے ہوٹلوں میں راتیں گزارنا، سڑکوں پہ سفر کرنا، نہ کوئی عورت، نہ بچہ، نہ کوئی مخلص دوست، یہ تو کوئی اچھی زندگی نہیں ہے جو تم گزار رہے ہو۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ ہم دونوں مر چکے ہیں مسٹر شیرڈن، تم جانتے ہو نا۔ وہ اس بار بھی کچھ نہ بولا۔ کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ بولی، کیا تم جاننا نہیں چاہتے ہو کہ آج رات کیا ہوا؟ نہیں، شیرڈن نے مختصر جواب دیا۔ میرا خیال ہے میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں۔ اب خاموش ہو جانے کی باری شارلٹ کی تھی۔ وہ چلتی کار سے باہر گرتی برف کو گھورتی رہی، پھر ایک اور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولی، مجھے یاد ہے کہ جان ٹی سلون نے میرا سر کشتی کے پہلو میں اس وقت
तक पानी के अंदर दबाए रखा जब तक मैं मर नहीं गई। आज रात में अंधेरे से उठी और मुझे महसूस हुआ कि मुझे मेरी शक्ल मिल गई है। मैं कब्र से निकली। सिर्फ एक जगह थी जहां मैं जाना चाहती थी, इस अपार्टमेंट में जो जॉन टी सलून ने बज़ाहिर अपनी बिज़नेस मीटिंग के लिए ख़रीद रखा है। मैं वहां पहुंची और इसे कत्ल कर दिया। मेरा तो मशवरा यही है कि तुम अब सीधी पुलिस के पास चली जाओ और उन्हें यही कहानी सुना देना जो इस वक्त मुझे सुना रही हो। वो तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं देंगे और तुम छूट जाओगी, क्योंकि किसी भी पागल शख्स को किसी जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती। शार्लेट के हलक से एक बुलंद कहकहा बरामद हुआ। अगर तुम सामने सड़क पर से अपनी नज़रें हटाओ तो शायद देख पाओ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शेल्डन ने बेख्तियार इसकी तरफ देखा। शार्लेट का हसीन जिस्म धुआं बन के गायब हो रहा था। इसका बायां बाजू जिसमें इसने सिगरेट थाम रखी थी वो पूरी तरह गायब हो चुका था और अब सिगरेट यूं नज़र आ रहा था जैसे किसी नादीदा तार के ज़रिए हवा में मुहल्लिक हो। इसके हसीन चेहरे का कुछ हिस्सा भी गायब हो चुका था। सड़क पर थोड़ी दूर आगे चाहो तो मुझे छोड़ देना, वहाँ तो एक कब्रिस्तान है। बिल्कुल ठीक समझे, वही है। इसी कब्रिस्तान के पास मुझे उतार दो। ऐन इसी वक्त किसी टांग भी गायब होती ना शुरू हो गई। लगता है तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया मिस्टर शार्डिन। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने शौहर के पीछे बर्बाद कर दी। घर बैठी इसका इंतज़ार करती रही और वो गैर औरतों के पीछे भागता रहा। मुझे उम्मीद थी कि वो किसी दिन मेरे पास लौट आएगा और हम इकट्ठा ज़िंदगी गुजारेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी और इसका बदला तुमने आज रात ले लिया, 2 गोलियां इसके सीने में उतार कर। इसके बाकी बचे हुए सिगरेट ने मुंह की तरफ लाया, एक गहरा कश लिया और गहरे सुरमई रंग का धुआं उगल दिया। मुझे उम्मीद थी कि मुझे सुकून मिल जाएगा, मगर नहीं। मैं जैसे पहले तन्हा थी इसी तरह अब भी हूँ। इसके लहजे में छुपी हसरत साफ महसूस की जा सकती थी। यहाँ कार रोक दो, मुझे यहीं उतरना है, वो एकदम बोली। शेल्डन ने आखिरी लम्हे पे एहतियात से ब्रेक लगाई और कार को सड़क के किनारे पे लगा दिया। गाड़ी की अकबी रोशनियाँ जला दी ताकि अकब से आती गाड़ियाँ खबरदार रहें। दाएं हाथ पहाड़ी के ऊपर एक कब्रिस्तान नज़र आ रहा था। कब्र के कुतबे के नीचे नन्हे बच्चों के सरों की मानिंद नज़र आ रहे थे, जैसे वो बर्फारी में दुब के बैठे हों। जॉन टी सलून को गोली मारने के बाद मैं इसके अपार्टमेंट से निकली और सड़क पे चलना शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं था कहाँ जाना। इसी वक्त तुम नज़र आ गए। शार्लेट ने सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा एश ट्रे में मसल दिया। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो मिस्टर शार्डिन, इसे मेरी तरह ज़ाया ना कर देना। ये कहते हुए कार से उतरी और फिर खुले दरवाजे से अंदर झांकती हुई बोली, खुदा हाफिज़। शार्डिन अपनी जगह बैठे इसे अंधेरे रास्ते पे गायब होता देख रहा था। कुछ देर बाद वो पहाड़ी के ऊपर जाने वाले रास्ते में नज़र आई। इसने पहाड़ी की ढलवान पे चढ़ना शुरू कर दिया। जब आधे रास्ते तक पहुंची तो मुकम्मल तौर पे गायब हो चुकी थी। वो जा चुकी थी। इस वक्त पुलिस की 2 गाड़ियां नीली और सुर्ख बत्तियां जलाए सड़क पे भागती हुई नज़र आईं। वो तेज़ी से शेल्डन की कार के करीब से गुजरते हुए आगे चली गईं। शेल्डन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसका जी चाहा कि इनको रोक के सारी कहानी सुना दे, मगर फिर सुबकी के ख्याल से रुक गया। मुड़ के वो दोबारा पहाड़ी के ऊपर देखा। कब्रिस्तान खामोशी की अबा ओढ़े पुरसुकून नज़र आ रहा था। शार्लेट कहीं नहीं थी। क्या वो इसका वहम थी, ख्याल थी या फिर हकीकत? शेल्डन ने सर झटक कर इसके ख्याल से जान छुड़ाना चाही। जब कार को दोबारा आगे बढ़ाने लगा तो इसकी नज़र कार के एश ट्रे पर पड़ी, जहां अभी दौरान बुझे सिगरेट के टुकड़े मसले हुए पड़े थे और इनसे धुआं उठ रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।